إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج ہماری 20 نمبر کلاس ہے سورۃ المائدہ جو کہ 6 سپارے میں ہے. اس کی آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت بنی اسرائیل پہ یا اہل کتاب کے واقعات ہمارے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی عبرت رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کے یاد کرنے کا معنی یا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تمہارے اوپر نعمتیں یہ کی ہیں کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنے انبیاء بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ اور ملوک اور ملک کی جمع ہے ملوک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی شخصیت کو دوسرے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت بنا کے بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اذ قال موسیٰ لقومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کیا جائے. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ملوک اور بادشاہ بھی بنائے ہیں. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تمام جہانوں کو ما لم یؤتی احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا ہے. یعنی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل قوم اسے بنی اسرائیل کو بنایا تھا. اور اس وقت کے تمام جہانوں پہ جتنا کچھ اس قوم کو دیا اتنا کسی کو نہیں دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب گویا کہ ایک لحاظ سے بنی اسرائیل کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی تھیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا سکتے ہیں تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہمارے اوپر بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. پیچھے جو آیت گزری تھی
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مومنوں پہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنا رسول بنا کے انہی میں سے بھیجا ہے۔ اذ بعث فیہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پہ احسان ہے۔ تو ہم بطور امت محمدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین اور فضل والی امت ہو، ہمیں بھی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے ضمن میں دو باتیں اور سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ نے تمہارے اندر اپنے انبیاء بھیجے ہیں اور تمہیں ملوکن بادشاہ بنایا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیم ٹائم پہ بادشاہ بھی موجود ہو اور سیم ٹائم پہ نبی بھی موجود ہو، جس طرح کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طالوت اور جالوت کے واقعے میں ایک نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے درمیان ایک کو بادشاہ بنا دو، تو ایک کو بادشاہ جو ہے وہ چن دیا جائے تاکہ اس کے انڈر میں ہو کر ہم قتال کریں۔ تو کسی نبی کے ہوتے ہوئے کسی بادشاہ کا ہونا یہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ ناممکن ہے نبی کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت اور اس کی نبوت میں کوئی بادشاہت پہ کوئی اور ہو، ایسا جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے واقعات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں مصر کا وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی بادشاہت برقرار رہی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے باوجود۔ یہ ایک بات ہے، ایک نقطہ ہے جو ہمیں اس میں سمجھنا ہے۔ دوسرا نقطہ یا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اسلامی اعتبار سے جو نظام حکومت ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، خلافت ہوتی ہے کہ ایک امت یا جو بھی لوگ ہیں وہ با مشورہ ہو کر ایک انسان کو آپس میں خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی مشاورت سے خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس طرح آئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر پہ ہوئی تھی، ان کی وصیت اور زندگی میں بنا کے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد چند بندوں کی ایک مجلس اور شورا مجلس بنا دی کہ یہ بندے ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ خلیفہ بنا دیں۔ نوٹ کریں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امت مسلمہ کے مشورے سے بنائیں گے، اور حضرت ابوبکر نے نام زد کر کے اپنے بعد خلیفہ بنایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد چند لوگوں کو منتخب کر دیا کہ ان میں سے جس کو چاہو آپس میں خلیفہ بنا لو۔ ان بندوں سے، ان 6 بندوں کے آپس میں مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخر میں بہت زیادہ مسائل اٹھے اور بہت زیادہ کچھ امت مسلمہ میں مشاکل ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال تک رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد بہت سارے مسائل رہے، بہت سارے مسائل تاریخ اور ہسٹری میں چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے کہ اسلامی جو ایک حکومت ہے،
اس کے اندر خلافت بھی موجود ہے، اور اسلام کے اندر جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، ملک بننا کہتے ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ یہ آج کل دنیا کے اندر ایک مغرب پسند لوگ یا ایک ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نظام صحیح ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوریت ہے۔ جو جمہوریت ہے یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس جمہوریت کے اندر اختیار کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا، اس کو اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب اگر کوئی ایک بندہ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں ایک بندے کے پاس فل پاور ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے سیدھا کر سکتا ہے اور جس کو چاہے توڑ سکتا ہے، جس کو چاہے بنا سکتا ہے۔ اور خلافت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ خلافت یا ملوکیت میں فرق صرف اتنا یہ ہے کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد بھی بنا سکتا ہے اور اس ولی عہد میں بیٹے کو بھی بنا سکتا ہے۔ اب جب بیٹے کو بنا دیا تو اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اگر ملوکیت صحیح ہو اور ملک اور بادشاہ جو ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے ڈرنے والے ہوں تو یہ عین وہی نظام ہے جو اسلامی حکومت کا نظام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بادشاہ کا یعنی دیندار نہ ہونا، اس کا احکامات کا لحاظ نہ کرنا، اس کی وجہ سے برائیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن از روح نظام یہ کہہ دینا کہ ملوکیت اسلام کے اندر بہت ہی بڑا جو ہے نعوذ باللہ جرم تھا، یہ تھا فلاں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور ملوک کو بنی اسرائیل میں بھی بطور نعمت کے ذکر کیا ہے کہ بادشاہ ہونا، یہ بطور نعمت کے ایک چیز کو ذکر کیا ہے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ تمہیں بادشاہ بنایا ہے، اور اس کو بطور نعمت کے جو ہے اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور بادشاہ بنایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اور ملک بنے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کے نہیں پکارا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور ملک کہہ کے پکارا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو ہمارے ایک تصور میں کچھ لوگوں کی طرف سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ ملوکیت اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ دوسری سائڈ پہ شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی ایک ریاست تھی، انہوں نے کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کچھ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ چلتی تھیں، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ منافقین اور یہود نے آپس میں کچھ غلط فہمیاں کی بنیاد پہ یہ الگ الگ دو حکومتیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مدینہ سے یہ جو ہے دارالخلافہ چھوڑ کے کوفہ میں جو ہے وہ چلے گئے، اور شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی 4 سال تک آپس میں۔ اس میں کچھ بنیادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ آپ پہلے جو ہے وہ حضرت عثمان کا قصاص لیں اور پھر میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے معاملات کو تھوڑا سا سلجھا لینے دو، لوگ بکھر گئے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اب مجھے ان کو سنبھال لینے دیں، پھر میں جو ہیں حضرت عثمان کا قصاص بھی لیتا ہوں۔ اس طرح کے آپس میں کچھ اختلافات تھے، اور اس بنیاد پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جو بھی ریاست تھی یا ان کا جو ہے وہ حکومت شام میں رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مدینہ سے کوفہ میں جو ہے وہ چلی گئی تھی، یا مدینہ میں رہی اور مدینہ سے بعد جو ہے وہ کوفہ میں جو ہے وہ چلے گئے۔ اس طرح کر کے یہ معاملات چلتے رہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مجھ سے یا آپ سے قیامت والدین یہ نہیں سوال کرنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے۔ اللہ نے مجھ سے یا آپ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ سے یہ سوال کرنا ہے
کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت بیان فرمائی ہے، کیا اس پہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا کچھ معاملات میں اختلاف تھا بھی تو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اور آپ اس بات کے اوپر بحث کریں کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے یا حضرت علی حق پہ تھے، اللہ اعلم۔ یہ میرے یا آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پہ بٹھا دیا گیا، اور 6 مہینے کے اندر ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکھری ہوئی امت کو جمع کر دیا، اور 6 مہینے بعد بھی اپنی اس خلافت سے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ میں اپنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح امت کی 2 بکھری ہوئی جماعتیں ایک امت بن گئی۔ وہ مسلمانوں میں خوشی پیدا ہوئی جو پہلے کبھی خوشی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس طرح کر کے 2 مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ایک گروہ بن گئے تھے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 20 سال تک رہی۔ 20 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ 20 سال کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کے بعد اور پیچھے کے جو حالات گزرے تھے وہ حضرت علی کے دور میں کیسے حالات تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دور میں کیسے رہے تھے، بہت سارے فتنے تھے۔ اب ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے ان فتنوں کو ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی سوچ میں صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ اپنی سوچ میں صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کیجئے گا، انبیاء اور ملوک ایک دور میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے نبی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ کوئی اور ہو تو بزرگی میں، دیانت میں، مرتبے میں، ولایت میں اگر کوئی دوسرا موجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہت نہیں ہو سکتی یا وہ حکومت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ایک بادشاہت کی اس کی بادشاہت میں یا ایک خلیفہ کی خلافت میں جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی متعین کر دیا جائے تو تم بھی اس کی اطاعت کرنے کے تم پابند ہو۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، تاکہ وہ سمجھتے تھے کہ حالات پیچھے اتنے خراب ہوئے ہیں، حالات پیچھے اتنے حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس طرح کر کے مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں ہوئیں، اتنے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمان کے بعد کی آپس کی جنگوں میں شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ اپنی طرف سے معاملات کو سلجھنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ چند لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس بات کے اوپر زور لگایا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ملوکیت لانے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے ملوکیت کی بنیاد رکھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام یزید تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا بیٹا صحابی نہیں ہے۔ بتانا انہوں نے اپنی طرف سے یہ اس لیے بنایا تاکہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ ہر بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ اپنی رائے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ پوائنٹ اٹھانا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے جو لوگوں میں اٹھا کے اچھل کے بیان کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک طرف جرم یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، یہ بہت بڑا جرم کیا۔ اور دوسری طرف مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد خلیفہ ان کے بیٹے حضرت حسین ہونے چاہیے تھے۔ یعنی جس چیز کے اوپر عیب لگایا جاتا ہے،
کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں بنا، دوسری سائڈ پہ جو مطالبہ ہے وہ بھی وہی ہے. یا تو کو مطالبہ غلط ہے یا تو مطالبہ بدلو نا. یہ کو علی کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا خلیفہ بننا چاہیے، مطالبہ بھی تو یہی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا بننا چاہیے. اور اعتراض کس چیز پہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں بن گیا. میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یزید صحیح ہے یا غلط ہے، حالات صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں اس پہ کے اوپر کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک تبرہ کرنا اور ایک مجرم قرار دینا اور یزیدی کہہ کے برا بھلا کہنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہ اپنے معاملات میں صحیح تھے یا صحیح نہیں تھے وہ اللہ اعلم، لیکن یہ مجھے یا آپ کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تبرہ کر کے اور برائیوں کی نسبت جو ہے ادھر کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے اندر بہت بڑی یعنی شہادت ہے، بہت بڑا مظلومانہ واقعہ ہے. ایک مظلومانہ واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے دور میں وفات پا چکے تھے. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ نے دیکھا کہ اب میں نے حالات کو بہتر سمجھنا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا ہے. میرا بیٹا میرے ساتھ 20 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے، میں اس کو جو ہے خلیفہ بنا دوں تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جائے. انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے. اس طرح کر کے کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے کوفہ میں آ جائیں اور آپ کی خلافت کنفرم ہوگی. وہ اس ورغلانے میں آ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل میں سے ابھی وہ موجود ہیں اور ایک وقت میں حکومت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں. یہ میرا ایک حق بنتا ہے کہ میں ان چیزوں کی اصلاح کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی طرف سے نیک نیتی پہ تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت چاہتے تھے اور وہ حکمران بننا چاہتے تھے، لیکن اپنی طرف سے وہ بھی معاملات کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. اس کے اندر کچھ لوگ الگ سے فتنہ باز تھے جن کا مقصد ہی فتنہ بھرپا کرنا ہے، اور یہ وہ گروہ فتنہ باز ہے جو آج تک ان معاملات کو اٹھا کے اپنا روٹی پانی چلائے بیٹھا ہے اور اس فتنے کو بھرپا کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ انگلی اٹھانا اور صحابہ کو برا بھلا کہنا، خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر تہمت لگانا اور برا بھلا کہنا. یہ ایک ایسے فرقے نے اس چیز کو چلایا ہوا ہے جس کا اسلام سے بظاہر حالات ایسے ہیں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے جب نہیں مانا جا رہا تو ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں صرف اس بات میں اتنی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حالات یا ہسٹری بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ کہ یہ والا پوائنٹ جو اٹھا دیا جاتا ہے کہ ملوکیت اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور ملوکیت کی بنیاد اسلام کے اندر سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو ایسا نہیں ہے. ملوکیت اسلام میں جرم نہیں ہے. ملوکیت اگر اچھے انداز سے ہو جائے تو جمہوریت سے 1000 گنا بہتر ہوتی ہے. اب اس دور میں کون حق میں تھا، کون حق پہ نہیں تھا، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہونا ایک بہت بڑی مظلومیت کا واقعہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یزید کو گالیاں نکالنا اور بہت ہی برا بھلا اور کہنا کہ کفر، وہ کفر جو یزیدی کفر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، زبانیں کھول کے ہم لوگ رکتے نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، کسی کا باپ قاتل ہو، کسی کا باپ مجرم ہو، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی گالی نکالنا صحیح نہیں ہوتا. دنیا سے جو چلا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ برا، اتنا برا بنا دینا، اتنا برا بنا دینا کہ یہاں سے کفر کی جو انتہا، جو فرعونیت ہے،
اس سے بھی آگے کہیں چلا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس حکومت کے معاملات میں اس یزید کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ ایک اپنا چیپٹر ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تبرہ کرنا اور برائی بولنے میں حد سے گزر جانا اور مسلمان جو ہے اس معاملے کو یہ کہہ دینا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کے پاس جو ہے وہ ایک گورنر کی حیثیت سے رہے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند چیدہ لوگ ہیں ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بڑے صحابہ کے اندر۔ اب اس کے نتیجے میں ان کے اوپر انگلی اٹھانا کہ انہوں نے ملوکیت کی ابتدا رکھی تھی، ملوکیت کو انہوں نے بنایا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ غلط ہے۔ میں صرف اور صرف اس بات پہ، اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ نوٹ دینا چاہا ہے کہ ملوکیت جو ہے اسلام کے اندر جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق جو ملک ہوتا ہے وہی خلیفے کی طرح ہوتا ہے، اور ملک اگر ایک نیک ایماندار صحیح ہو تو جمہوریت سے ہزارہا گنا بہتر ہوتا ہے۔ جمہوری نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہوری نظام میں ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا قانون متفق ہو کے پاس کر دیں جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور کہتا ہے، اللہ کے نبی اور کہتے ہیں، اور جمہوریت کے اندر سارے ممبران سے ایک چیز پاس ہو جاتی ہے اور اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملوکیت اسلام میں جرم نہیں ہے، کہ موجودہ دور میں ملوکیت فلاں پہ ہے، فلاں بادشاہ دیکھ لو، فلاں، اس کے اوپر میری بحث ہے ہی نہیں ہے۔ صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جرم اسلام میں نظام حکومت ملوکیت کا جرم نہیں ہے، یہی نظام اسلام کا حکومت کا ہے، یا ملک ہونا ہے یا خلیفہ ہونا ہے۔ اگر ایک خلیفہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہو گیا اسلام کے اندر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اصلاح کرنی چاہی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب میں حکومت اپنی اولاد میں جو ہے لانا چاہتا ہوں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نظام کو تھوڑا سا سنبھالا جائے۔ حالات کیسے ہوتے ہیں علم غیب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے، اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کسی مسلمان کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے وہ اتنی برائیوں میں آگے چلا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر کوئی آواز اٹھا دے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اس آیت پہ آگے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہیں انبیاء بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں جو ہے وہ ملوکن ملک بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو عالمین کو بھی اس دور میں نہیں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو چلتے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پیٹھ کے بل مت پھرو، مت بدلو، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ مقدس زمین فلسطین کی زمین ہے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام یہاں پہ جو ہے وہ بستے رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، یعقوب علیہ السلام کے اس دور میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کے، ان کے واقعے میں آئے گا، مصر میں لے جا کے انہیں فروخت کر دیا گیا تھا، اور پھر آگے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے اور اقتدار میں آئے تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی اور اپنے تمام قوم کو مصر بلا لیا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل سارے کے سارے فلسطین کو چھوڑ کے جا کے مصر میں آباد ہو گئے تھے. پھر بعد میں مصر میں آباد ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ادوار بدلے اور مصر کی حکومتوں میں فراعنہ فرعونوں کی حکومت شروع ہوئی. اور پھر وہ ایک ظالم فرعون آتا ہے جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیتا ہے. ایک ہی رات میں اپنی ساری اس بنی اسرائیل کی قوم کو نکال کے اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دیتا ہے کہ دریا پھاڑ کے یہ مصر سے ادھر دوسری سائڈ پہ نکل آتے ہیں، فلسطین والی سائڈ پہ. اب اس دور میں یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا وہاں ایک عمالقہ قوم تھی جو ایک طاقتور قوم تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا. چونکہ بنی اسرائیل سارے چھوڑ کے مصر چلے گئے تھے. جب مصر سے یہ نکلے تو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور بڑے 12 قبیلے تھے. یہ سارے کے سارے جب دریا سے پار ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ اب آؤ اپنی وہ پرانا علاقہ جو اصل تمہارا علاقہ فلسطین ہے، آؤ اس کے اندر جو یہ قوم عمالقہ جو ہے وہ رہ رہی ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس قوم کے اپنے علاقے کو واپس لیتے ہیں. وہاں پہ یہ بنے اسرائیل کے لوگ ہٹ دھرم ہوئے اور یہی باتیں اس موقع پہ ہوئیں کہ ہم کیسے جا کے ان کو نکال سکتے ہیں. بجائے اس ماننے کے، بجائے رب کے معجزات کے ماننے پہ نہ کیا، یہ بزدل ہوئے، بزدلی کی حد کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو خانہ بدوشوں میں بکھیر دیا. اب 40 سال کہا کہ تم کسی شہر میں کسی علاقے میں نہیں آباد ہو سکتے ہو. 40 سال تک اس میدانوں میں پھرتے رہو. 40 سال کا یہ عرصہ بطور سزا کے دیا گیا. نوٹ کریں، بطور سزا کے دیا گیا، لیکن اس سزا پر بھی رب کی رحمت پہ قربان جائیں کہ یہ قوم رب کو پیاری بھی کتنی تھی. اور اس 40 سال کے لیے اندر کھانا پینے کا بندوبست آسمان سے ہوا، من اور سلوہ آ رہا ہے اور وہ کھا کے سوتے ہیں. سایہ کرنے کے لیے بادل آ کے سایہ کرتے ہوتے تھے. اتنی لاڈلی قوم، یہ 40 سال گویا کہ جیل میں گزارنے پڑے ایک لحاظ سے. 40 سال کے بعد حالات اور بدلے اور پھر یہ قوم واپس آ کے اپنے شہر فلسطین میں آباد ہوئی تھی. تو یہ فلسطین کا علاقہ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدس زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے اس دور میں. کتب اللہ لکم. کچھ جیوز یا یہود مسلمانوں کی اس طرح کی آیات سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ زمین فلسطین ہماری زمین ہے، کیونکہ تمہارے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کتب اللہ لکم کہ یہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو، یہود کو لکھ دی ہے. یہ تو تمہارے قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کہتا ہے. تو ہم اس کا کیا کہیں گے کہ ہمارا قرآن نے تو کہا ہے بھائی زمین تمہاری ہے، لیکن مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اس دین پہ آؤ جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اس پہ آ جاؤ تو بات ختم. اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری تھا. اگر تم اس سے بغاوت کرتے ہو تو یہ موسیٰ بھی ہمارا ہے، یہ عیسیٰ بھی ہمارا ہے، یہ ہمارے انبیاء ہیں، تمہارے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار قریش کے جو مسلمان نہیں ہوئے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ مسلمان نہیں ہوئے. تو اب اگر تم انبیاء کی، یہ جو انبیاء آپس میں ایک جو ہے وہ بھائیوں کی طرح ہیں، اس انبیاء کی زمین کے تم وارث نہیں ہو. کتب اللہ لکم، اس سے یہ دلیل لینا کہ یہ تو یہودیوں کی زمین پرانی سے پرانی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی زمین پرانی سے پرانی ہے، اور ہر دور میں مسلمان جو اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں وہی مسلمان سمجھے جاتے تھے. تو اس دور میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہیں فتح دے دی ہے. پھر بھی یقین نہیں آیا اور فرمایا ولا ترتدوا، شک نہ کرو، ورنہ تم اپنی پیڑھیوں کے بل پھرو نہ، پیچھے نہ ہٹو، نہ ڈرو اس قوم سے.
فتنقلب خاسرین، ورنہ خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ لے موسیٰ اس میں تو بڑے بڑے جابر قوم رہتی ہے، وہاں پہ تو بڑے بڑے طاقتور ہیں، ہمارا کیا ہوگا، وہ تو ہمیں مار دیں گے۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑی جبار قوم ہے وہ، عمالقہ قوم بڑی لڑاکو تھی، ان کا بڑا مشہور تھا کہ بڑے لڑنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم اپنی زمین میں نہیں داخل ہوں گے۔ اتنے ڈرپوک تھے اور اتنے ڈرپوکل ہو تو اپنی زمین پہ اس وقت داخل ہو جاتے، اس وقت جا کے مان لیتے۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بزدلی دکھائی تھی؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جاتے وہاں سے نکل جائیں تو تب ہم جا کے داخل ہوں گے۔ گویا کہ پہلے ہم وہ قوم کو جا کے عمالقہ کا صفایا کرو اور پھر ہمیں جو ہے داخل کرو۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، دو آدمی ان میں سے، پوری قوم میں سے صرف دو بندے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے میں آئے۔ من الذین یخافون، جو رب سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر اپنے دین کی نعمت کی تھی۔ یاد رکھیں انعم نعمت، تو جب نعمت اجمالی ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کو بھی نعمت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان پہ کی تھی، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، جاؤ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، اے موسیٰ ہم تو نہیں داخل ہو سکتے جب تک وہ وہاں پہ ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جو ہے وہاں جا کے لڑائی کرو، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم جا کے جو ہے وہ مقابلہ کر لیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جا تو اور تیرا رب جا کے وہاں لڑو، اور جب وہاں سے شہر خالی ہو جائے گا تو پھر ہمیں آ کے بتا دینا، ہم یہاں بیٹھے ہیں انتظار کرنے کے لیے۔ یہ وہ قوم تھی جو دعویٰ کرتی ہے زمین مقدس ہماری ہے اور ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جس کی حقیقت اگر ہمارے کتاب سے کتب اللہ لکم کے جملے کو پکڑتے ہو تو آؤ ذرا آگے والی آیات کو بھی پکڑ کے دیکھو کہ تمہاری ہر دھرمی کیا تھی اور کون سا تمہارا موقف تھا کہ آ کے اس زمین میں داخل ہو رہے تھے، اتنے بزدل تھے۔ دوسری سائڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بدر میں لے کے جاتے ہیں، جہاں جنگ کرنے کا کوئی نیت سے بھی نہیں گئے تھے، وہ تیاری بھی نہیں تھی کہ آگے جا کے بہت بڑی جنگ کرنی ہے، صرف 313 لوگ تھے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ مقابل میں دشمن کی طرف سے جرار لشکر پورے غرور اور تکبر میں آتا ہے، کافروں کا لشکر پورے غرور پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ تم کیا رائے دیتے ہو، لڑنا چاہیے واپس چل جانا چاہیے؟ مہاجرین بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں لڑنا چاہیے، مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں، انصار سمجھ گئے، مدینہ والے سمجھ گئے کہ نبی کا اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے کہ نبی کی حفاظت کا معاہدہ تو ہم نے مدینہ کے اندر کا لیا تھا، یہ تو بدر کی جگہ ہے، مدینہ سے باہر ہیں۔ تو انصار کے امیر کھڑے ہو کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ ہمارا مراد لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے نبی اگر آپ ہمیں برق غمات تک، دور کے علاقے تک لے جائیں اور وہاں جا کے ہم سے لڑائیں تو ہم پھر بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ آپ ہمیں کہیں کہ ہم کود جائیں سمندر میں، ہم کود جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہیں گے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ کے آؤ۔ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں وہ ایمان والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں ذمہ دار تو اپنے آپ کا ہی ہوں نا، میرا اختیار تو اپنے اوپر ہے، الا نفسی و اخی، اور اپنے بھائی پہ ہے، میں ان پہ کیا کر سکتا ہوں، یہ میری قوم کے لوگوں پہ میں کیا کروں۔
ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ ہمارے درمیان اور یہ فاسق قوم کے درمیان فاصلے ڈال دے، ہمیں جدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا اچھا پھر یہ اتنی ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا تمہاری زمینیں جاؤ داخل ہو جاؤ، فتح تمہیں مل جائے گی، پھر بھی یقین نہیں آیا تو کہا اچھا پھر 40 سال تک تمہارے اوپر یہ زمین حرام ہے، 40 سال تک بھٹکتے رہو گے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک وہ جو ہے وہ بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، کہ زمین کے اندر اس طرح کر کے جو ہے وہ بکھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ اس فاسق قوم پہ افسوس نہ کریں، فاسق قوم پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فاسق بن رہے تھے، آج وہ آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مقدس زمین ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اللہ نے کہا فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پہ آپ کوئی افسوس نہ کریں۔ یہ واقعات قرآن مجید کے واقعات اس لیے امت محمد کو بتائے جاتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، کہیں تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنے نبی کی بات آگے ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں، بلکہ ان واقعات سے عبرت لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کے اوپر جو ہے وہ بات مانو۔ انہی واقعات کے تسلسل میں اگلا واقعہ بیان ہوتا ہے اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پہ ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کو بھی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان کر دیجئے، اس کو ذرا سچے انداز سے بیان کر دیجئے۔ فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ذرا یاد کریں جب 2 بھائیوں نے قربانی دی تھی، قربا قربانا وہ والا واقعہ جب 2 بھائیوں نے قربانی دی تھی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ایک سے قبول کر لی گئی اس کی قربانی اور دوسرے سے اس کی قربانی نہ قبول کی گئی۔ قال لأقتلنک، بھائی نے جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا میں تو تجھے قتل کرتا ہوں۔ بھائی نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میرا کیا جرم ہے؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، تو متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تجھ سے قبول کر لے گا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جن کا حدیث میں باقاعدہ نام موجود ہے کہ ان 2 بیٹوں کا نام جو ہے وہ حابیل اور قابیل تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان قرآن مجید اس سے خاموش ہے کہ یہ آپس میں جو قربانی دی گئی تھی اس کے پس منظر میں بھی کوئی بات تھی کہ نہیں تھی، آپس میں کوئی پس منظر میں کوئی بات تھی جس کے نتیجے میں قربانی دی گئی تھی۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کا آپس میں اس لیے لڑائی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی حمل سے ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے اور دوسرے حمل سے پھر بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، تو ایک حمل کے بھائی کو دوسرے حمل کی بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا اور ایک حمل کی بہن کا دوسرے، یعنی اس طرح کر کے ایک حمل کے بہن بھائیوں کا دوسرے حمل کے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح ہوا، تو ایک حمل میں حابیل پیدا ہوئے بہن کے ساتھ اور ایک حمل میں قابیل پیدا ہوئے۔ تو اب اس میں جو ہے آپس میں اختلاف اس بیس پہ ہو گیا، آپس میں ان کا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ ذرا بدصورت تھی اور قابیل کے ساتھ ہونے والی ذرا خوبصورت تھی۔ بجائے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپس میں فیصلہ کیا گیا کہ تم دونوں، اس دور میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا تھا، اس دور میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا شریعت آدم علیہ السلام میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم حابیل اور قابیل آپس میں رب کیا ایک صدقہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا وہ جو ہے وہ اس خوبصورت بہن سے نکاح کر لے گا۔ اور صدقہ اس طرح کر کے یعنی اس دور میں صدقے قبول ہونے کے ایک یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ صدقے کے مال کو جلا دیتی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ رب نے اس کا مال قبول کر لیا ہے۔ اس طرح کر کے بھائیوں میں سے ایک نے جو صحیح بھائی تھا
اس نے جو ہے وہ بڑا دمبا سا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ پیش کیا، اور دوسرے بھائی نے ایک چھوٹا سا گندم کا ایک بالی جو ہے وہ لا کے صدقے میں پیش کر دی۔ تو ایک بھائی کا جس نے ایک اچھا صدقہ کیا تھا وہ جو ہے آسمان سے آگ نے آ کے لے لی، قبول کر لی، اور دوسرے کی طرف سے نہ ہوا، اس پہ جو ہے وہ حسد ہوا، اور اس طرح کر کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ واقعہ، یہ روایت بنی اسرائیلی روایات میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسلامی جو آثار ہیں، اسلامی ہمارے پاس جتنے بھی ریفرنسز یا اعتماد کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہم بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سچا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کی سچ بیان کرو نہ اس کا جھوٹ۔ اللہ عالم کیا واقعتاً ایسا تھا، یا صرف قربانی پیش کرنے کو کہا گیا تھا، نہ ہی اس کے پیچھے جو ہے کوئی نکاح کا یا لڑکی کا کوئی چکر نہیں تھا، صرف دونوں کو کہا گیا تھا کہ رب کے سامنے اپنی قربانی عبادت کے طور پہ پیش کرو، تو ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ جس کی نہ قبول ہوئی اس نے جو ہے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اس حسد میں آ کے کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو بہرحال اس میں وہ واقعہ بیان ہمیں سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے اس میں رول اور قانون یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات، ہماری سب چیزیں اس میں قبول ہونے کی ایک راز کی بات یہ بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو چاہتے ہیں ہمارے صدقات قبول ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عبادات قبول ہو جائیں، تو اس قبولیت کے لیے ایک قانون یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ تقوی کا سادہ سا مفہوم ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، سادی سی بات، نہ یہ لمبی چوڑی جائیں نہ یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا بھائیوں کے اندر ایک بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، جس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں تجھے نہیں قتل کروں گا، میں تجھے نہیں قتل کروں گا کہ میں بھی گناہ پہ لے رہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں جو ہے اپنا ہاتھ تیرے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو رب العالمین ہے اس سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں، میں تجھے نہیں قتل کروں گا۔ حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ تو قاتل ہے، مقتول کیا ہے، اس کا کیا گناہ؟ فرمایا انہو کان حریص علی قتل اخیہ، یہ مقتول بھی تو اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ اس کا وار نہیں چلائے۔ تو نیت کا پختہ کر لینا کسی گناہ کے اندر، وہ گناہ نہ بھی ہو لیکن کوشش کر دی جائے گناہ کے لیے، تو اس کا بھی گناہ اور جرم سر پہ پڑ جاتا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، تاکہ تم میرا اور اپنا گناہ دونوں ساتھ لے کر لوٹے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو جہنم والوں میں سے ہو جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہوتا ہے ظالموں کا، ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اب شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کے علاوہ انسان کے اندر ایک نفس بھی ہوتا ہے۔ انسان کا رمضان میں شیطان تو بند ہوتے ہیں، انسان کے اندر کا نفس بھی تو ہے جو گناہ کرواتا ہے۔ یہ اندر سے جو نفس گناہوں کا پاپی جو بنا ہوا، 11 مہینے اس نے اپنے آپ کو گناہوں پہ عادت ڈالنی ہوئی ہیں، تو اب 1 مہینے میں جو ہے وہ پیچھے جو اس کا سردار صاحب ہے، جو اس کا رہبر صاحب ہے، وہ بند ہو گیا ہے، لیکن یہ پاپی اپنی عادتوں سے تو نہیں نا اتنی دیر باز رہتا ہے۔ تو فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کا قتل کرنا جو ہے اسے بڑا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، آمادہ کر دیا اس پہ۔ فاصبح من الخاسرین، بھائی کو قتل کر کے خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فاصبح من الخاسرین، اب بھائی کو قتل تو کر دیا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत तक जितने भी जुल्मन कत्ल करते रहेंगे, इन कातिलों को जितना गुनाह मिलता है उतना वो पहले कातिल को भी मिलता रहेगा, क्योंकि उसने पहला जो है वो जुल्मन कत्ल किया था, तो क़यामत तक उसको जो है वो गुनाह मिलता रहेगा। अब भाई को कत्ल कर दिया, अब भाई की जो लाश है उसका क्या करना है, कैसे करना है, पता नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखीह। अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा। अब यहाँ पे दो मफहूम है। एक ये है कि कौवा जो है उसका भी कोई भाई था, फौत हुआ, और कौवे ने जो है जमीन पे खोद के अपने उस कौवे को जमीन में दबाया, तो इससे पता चला इसको भी कि मैंने अपने भाई की कब्र बना के यूं खोदना है। दूसरा यह है कि कौवे का कोई अपना दूसरा कौवा नहीं फौत हुआ था, कौवे ने सिर्फ जमीन को खोद के दिखाया था बस, और इससे इसको पता चला ताकि मैं अपने भाई की लाश को जमीन में दफना सकता हूं। यानी कौवे की अपनी कोई दूसरे कौवे की कोई लाश नहीं थी, बस कौवे ने जमीन पे जो है वो खोदा है, और उससे इसको पता चल गया कि जमीन को खोदा जा सकता है, जमीन के अंदर कब्र बनाई जा सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि, तो अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा जिसने जमीन के अंदर खोदा, लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखीह, ताकि उसको दिखा दे कि अपने भाई की इस लाश को कैसे जो है वो दफना सकता है। फिर कहा क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल गुराबी, कि मैं इस बात से भी क्या आजिज तो नहीं हूं कि मैं अपने भाई के लाश को न छुपा सकूं। फ़अवार या सौअत अखीह फ़अस्बह मिनन नादिमीन, तो शर्मिंदा होने वालों में से जो है वो हो गया। मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने फरमाया इस वजह से हम इसराइल पे जो है ये लिख दिया है। मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्हीं वाक़यात की बुनियाद पे हमने बनी इसराइल पे ये बात लिख दी थी कि जिसने भी किसी नफ्स को, किसी जान को नाहक किया, वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी ज़मीन के अंदर जो है वो फसाद मचाया। मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, किसी ने अगर किसी जान को नाहक कत्ल किया तो वो ऐसे ही है, या ज़मीन में फसाद मचाया, तो फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जैसे उसने रोई ज़मीन के सारे लोगों को कत्ल कर दिया है। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और वमन अहयाहा, और अगर किसी ने एक जान के जिंदा होने का सबब बन गया, किसी एक इंसान की जिंदगी का सबब बन गया, किसी एक इंसान को दुनिया में जिंदा करने का सबब किसी तरह भी बन गया, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, वो ऐसा है जैसे उसने सारे के सारे लोगों को जिंदगी देने का सबब बना हो। ऐसे है वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात, अल्लाह ने फरमाया इनकी तरफ, बनी इसराइल की तरफ हमारे रसूल वाज़े दलाइल लेके आए थे। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून, इन सारे दलाइल के बाद इनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जो ज़मीन के अंदर जो है वो जुल्म करने वाले थे, हद से गुजरने वाले थे। लमुस्रिफ़ून यानी हद से गुजरने वाले थे, अक्सर इनके जो है वो ऐसे ही हुए। अब आगे एक नया मसला, एक नई बात शुरू हो रही है। हमें इस बात को भी समझना है कि दीन इस्लाम में जालिम की सज़ा क्या है। दीन इस्लाम के अंदर जिसको हम एक डाका डालना कहते हैं, एक जो है वो शरेआम लोगों को कत्ल करने की, या शरेआम लोगों को लूटने की, या किसी के ऊपर ज़्यादती कर देने की सज़ा क्या है। इस्लाम के अंदर मुहारबा कहा जाता है कि अगर किसी जगह पे बगावत हो जाती है, एक इस्लामी हुकूमत के होते हुए बगावत कर लेते हैं, या कहीं डाका डाल देते हैं, लूट मार कर देते हैं, किसी औरत के ऊपर ज़्यादती कर दी जाती है। याद रख लें कि अगर कोई इंसान औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है फ़लाँ औरत बुरी है, फ़लाँ औरत ने गलत काम किया है, तो इस्लाम उसको कहता है 4 गवाह लेके आओ ताकि तुम्हारा इल्ज़ाम साबित किया जाए। लेकिन औरत के ऊपर अगर खुद ज़्यादती हो रही है तो अब अपनी ज़्यादती साबित करने के लिए उसे 4 गवाहों की ज़रूरत नहीं है, अदालत में जाके अपना केस दायर करे,
یا جہاں پر بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ دلیل دیکھی جائے، اگر واقعتاً وہ عورت مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، تو اس کی سزا قاتلوں کو یہ ملتی ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے جو لڑائی محاربہ کرتے ہیں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں؟ ان کی سزا اللہ نے بتایا اَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کر دیا جائے، ایک سزا، او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، دوسری سزا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ جو ہے وہ الٹی سائیڈ سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ہاتھ اور پاؤں، یعنی ایک سائیڈ کا ہاتھ اور دوسری سائیڈ کا پاؤں، اگر اس کا رائٹ سائیڈ کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو لیفٹ سائیڈ کا پاؤں کاٹ دیا جائے، یا اس کا لیفٹ سائیڈ کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو اس کا رائٹ سائیڈ کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ ان میں سے یہ سزا، ان یقتلوا ایک سزا، دوسری سزا او یصلبوا دوسری سولی پہ لٹکا دیا جائے، تیسری او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او چوتھی سزا او ینفوا من الارض، یا زمین سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ زمین سے جلا وطن کی موجودہ صورت کیا ہوتی ہے کہ ان کو جا کے قید میں اور جیل میں مرنے تک ڈال دیا جائے، کیونکہ ایسی کوئی چیز اب اس وقت ہے نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو ایک شہر سے جلا وطن کر دیتے ہیں تو وہ دوسرے شہر میں جا کے آباد ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ سزائیں ان لوگوں کی ہیں جو زمین میں محاربہ کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، کھڑے ہوئے گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے ان کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیتے ہیں، کسی عورت کے ساتھ زیادتی یا جرم کیا جاتا ہے، ان کی سزا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ان لوگوں کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت کے یعنی سیاق و سباق میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے کچھ قبیلہ عقل یا قبیلہ عرینہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد مدینہ میں جب رہنے لگے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی۔ جب مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مدینہ سے باہر جو بیت المال کے، جو صدقہ کے بیت المال کے اونٹ بھی ہوتے تھے، وہ اونٹ چرانے کے لیے ایک غلام چرواہا جو ہے وہ فکس ہوتا تھا، تو فرمایا جاؤ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو، وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ بھی پی لو اور اونٹوں کا پیشاب بھی پی لو، تم صحیح ہو جاؤ گے۔ وہ جا کے وہاں انہوں نے جا کے اونٹوں کے پاس رہے، اونٹوں کا دودھ بھی پیا، اونٹوں کا پیشاب بھی پیا، وہ صحیح ہو گئے۔ اب جب صحیح ہو گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمان ہوتے، اب جب صحیح ہو گئے تو مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، اب انہوں نے دیکھا ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اتنے اونٹ ہیں، یہ ایک چرانے والا ہے، اس چرواہے کو قتل کیا اور بڑے برے طریقے سے قتل کیا، بہت برے طریقے سے، سلائیاں گرم کر کے لوہے کی اس کے آنکھوں میں لگائی، ان کے ساتھ بہت برے طریقے سے قتل کیا، اور صدقے کے اونٹ سارے کے سارے لے اور بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ان کے بندے بھیجے، وہ پکڑے گئے، ان کو صدقے کے اونٹ بھی واپس آ گئے جو بیت المال کے تھے، وہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی واپس آ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے محاربہ اور ڈاکہ ڈالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر کے ان کو قتل کیا، گرم کر کے سلائیاں لوہے کی ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ ڈالی گئی، اسی طرح ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑا گیا، ان کا ہاتھ اور پاؤں ایک سائڈ سے کاٹ دیا گیا، اور اس طرح تڑپتے ہوئے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا، یہاں کہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو انہوں نے ایسے ہی قتل کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام کے اندر اگر ایک بندے کے قتل کرنے میں 100 بندوں کا گروپ شامل ہو جائے تو پورا کا پورا گروپ قتل کیا جاتا ہے ایک کے بدلے میں۔ ایک بندے کے قصاص میں پھر پورے گروپ سے ایک بندہ نہیں لیا جاتا،
پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. جب ایک بندے کے قتل میں سارے کے سارے لوگ شامل ہوں, ان سب کو اس طرح کر کے قتل کر کے مدینہ کے باہر اس زمین پہ جو ہے وہ تڑپتے تڑپتے چھوڑ دیا گیا, اور وہیں پر جو ہے وہ مر جاتے ہیں. یہ واقعہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں, جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ ضمناً ایک بات, واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اونٹ کا پیشاب پیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کا قاعدہ یا رول کیا ہے؟ دیکھیں, اسلام کا قاعدہ اور رول یہ ہے, میں یہاں پہ چونکہ ابھی ہماری تفسیر کی کلاس چل رہی ہے, مسائل کی کلاس نہیں ہے, لیکن کچھ مسائل ضمناً میں بتا دیا کرتا ہوں. یاد رکھ لیں کہ وہ جانور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, جن جانوروں کا یعنی گوشت کھایا جاتا ہوتا ہے, ان کے جو غذا ہوتی ہے وہ عموماً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ چارہ ڈالا جا رہا ہے, یہ ڈالا جا رہا ہے, یہ جو ہے جو بھی انہیں کھلایا جا رہا ہوتا ہے, ان کا پیشاب یا پخانہ پاک ہوتا ہے. اس پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جو چیز ہے وہ پاک وہ کھائی جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. پاک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. ہمارے پاک و ہند میں بہت سے ایسے باڑے ہیں جہاں پہ گائے اور بھینسیں ہوتی ہیں, باقاعدہ گائے اور بھینسوں کا وہ گوبر لے کے عورتیں اپنے گھروں کے فرش کو بھی لیپ کیا کرتی ہیں, اپنی دیواروں کو بھی لیپ کیا کرتی تھیں. اب وہ اگر جگہ خشک ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نماز پڑھنا وہاں پہ زمین پہ منع ہو گیا؟ وہ تو جی گوبر سے اس کی لیپ کی ہوئی ہے. اس پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکی کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا یہ پیشاب یا پخانہ پاک ہوتا ہے. مطلب یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں, نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, ان میں سے صرف اور صرف یہ اونٹوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے. اور میری ایک بات یہ میں رکھ لیں, جس چیز کو ہم خنزیر کہتے ہیں, جو نجس العین ہے, جو گندگی انسانی غلاظت سے بھی گندا ہے, جو انسان کی غلاظت سے بھی نجس ہے, کافر اس کو کھاتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, اور ان کے وہ عام سی بات ہوتی. ہمارے اسلام, ہم ایک مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ ہم نے جب ہم کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب یہ ہم مانتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہر چیز کے اندر وجہ, یہ وہ حکمت, فلاں اس لیے تھا, کیوں تھا, کس لیے حکم آیا, اس میں اتنا کافی ہے کہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آج کل جو ہمارے پاس میڈیسنز آتی ہیں, اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ڈالی جائیں, شاید وہ اونٹ کے پیشاب سے بھی کہیں زیادہ بری ہوں گی, شاید اس سے بھی کہیں زیادہ بری ہوں گی, جو ہمارے سامنے مزین کر کے لا کے جو ہے بڑے اچھے سٹائلوں میں لا دی جاتی ہیں. اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں چلا جائے تو بہت سی چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسے نکلی جا سکتی ہیں. اسلام میں صرف اور صرف اس چیز کو اتنی سی اجازت دی ہے کہ اس کو بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرایا تھا, اس بیماری میں جو ہے یوز کرایا گیا تھا. تو اگر یہ نہیں ہے کہ اب لازمی اس کو کیا جائے, اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو ایک گنجائش کے طور پہ اس واقعے کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے. ہم مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اپنی عقل کو مقدم رکھ کے یہ بھی غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی کے دور میں یہ واقعہ ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے, تمہاری عقل کتنے درجے کی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر ہمیں اللہ اب دیکھیں نا, ہمیں وہ کہتے ہیں, ہندو کہتے ہیں کہ ہم نے پتھر کا مجسمہ بنا کے اس کے آگے سجدہ کر لیا. تم نے پتھروں کا کمرہ بنا کے, وہ کعبہ بھی تو پتھروں کا کمرہ بنا ہوا ہے نا, تم اس کو سجدہ کرتے ہو, تمہارے فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اس کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے,
ہم رب کا حکم مان رہے ہیں۔ اگر ہمارا رب درخت کو سجدہ کرنے کا کہتا ہم درخت کو سجدہ کرتے، ہمارا رب اگر ہمیں سورج کو سجدہ کرنے کہتا ہم اس کو کرتے، ہم تو رب کا کہنا مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہوگا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ کہا مجھے پتا ہے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان اللہ دیتا ہے، لیکن تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو ہم اپنے ان دستوروں میں پابند ہے اپنے نبی کے احکامات کے پیچھے، کیوں چوں چراں فلاں 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 فلاں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں اللہ نے بتائی ہے، یہ اللہ کے رسول نے، اس کی صرف اور صرف اجازت اس واقعے کے ضمن میں آئی ہے، نہ آرڈر آیا ہے، نہ ضروری آیا ہے، نہ حکم آیا ہے، نہ سب کے لیے ہے، نہ کچھ ہے، صرف اس رعلیہ عقل کے عرینا یا عقل کے قبیلہ جو مسلمان ہوا تھا، ان کے لوگ جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے ضمن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا جاؤ جا کے اس چرواہے کے ساتھ رہو اور اس چرواہے کے ساتھ اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور اونٹوں کا جو ہے وہ پیشاب وہ بھی جو ہے وہ پی لو، اور اس سے ان کو جو ہے وہ شفا ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری بات اس ضمن میں چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر زمین پہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کی سزا یہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں یہ ڈاکہ ڈالنے والے، یہ مجرم، یہ بڑے لوگ اگر توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے معذرت کر لیں، واپس آ کے مال لوٹا دیں، تو یاد رکھو فَإِن فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ یہ تب ہے جب پکڑے جانے سے پہلے معافی مانگ لیں اور لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ اب پکڑے گئے ہیں تو کہیں کہ نہیں اب تو جو ہے وہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ نے کہا معافی دے دو، نہیں، من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے ان کے اوپر قدرت اور قابو پانے سے پہلے، تمہارے انہیں پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیں، وہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، چوری کرنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ، اگر کوئی انسانی حق چھینا ہے تو وہ حق واپس کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسانی حق چھین کے لے گئے، مال چھین کے لے کے گئے، کوئی ایسا واپس کرنا ہوگا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے تو دنیا کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانی اگر حق ذمہ ہے، کوئی مال ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ واپس کرنا ہی کرنا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ پکڑے جانے کے بعد پھر کوئی ضمانت، پھر کوئی معافی، پھر فلاں پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب یہاں پہ اگلی آیت میں ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعات میں آدم علیہ السلام کے بیٹے کے واقعات بیان فرمائے، جو لوگ زمین پہ فساد کرتے ہیں ان کی سزائیں بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا اور تلاش کرو، وابتغوا کا معنی ہوتا ہے چاہنا اور تلاش کرنا، الیہ الوسیلہ اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف تلاش کرو، الوسیلہ وسیلے کو، وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو پہلا حکم، دوسرا حکم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیاب ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جہاد ہونا چاہیے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اب یہاں پہ تقوی ہونے کا معنی بھی سمجھ آتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا معنی بھی سمجھ آتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یاد رکھ لیں ایک بات کو، ایک بات سے میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو لینگویج جس کو ہم اردو لینگویج کہتے ہیں، یا جو ہندی لینگویج جس کو ہم اردو ہی کی ایسی کہا جاتا ہے، یہ جو لینگویج ہے، یہ جو زبان ہے، یہ بہت ساری زبانوں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، جس میں عربی زبان سے بھی یہ لی گئی ہے۔ جب عربی زبان سے یہ چیز لی گئی ہے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے تو لے لیے گئے، لیکن ہماری زبان میں ان الفاظ کا آ جانے کے بعد ایک معنی فکس ہو گیا، جبکہ عربی زبان میں وہ لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ وسیلہ ہمارے سامنے ہے، اس لفظ کے اندر کا عربی میں معنی ایک تو ہے ذریعہ۔ اس ذریعے سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرو، مطلب کیا ہے؟ پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی لگاؤ۔ تو سیڑھی کیا ہے اللہ تک جانے کے لیے؟ کیا سیڑھی ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ بزرگوں کے آگے رکھیں، بزرگوں کی بات جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہوگی، تو اس طرح کر کے ہماری بات جو ہے وہ جلد قبول ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جو لفظ وسیلہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرب اور نزدیکی، یعنی نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ یہ جو ہے یعنی عربی میں اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک دعا موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کی دعا میں یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وہاں پہ آتی محمدا الوسیلہ، محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ اب ہم دعا کرتے ہیں محمد کو وسیلہ دے دے۔ اب اللہ کون سا محمد کو وسیلہ دے؟ اب اللہ تعالیٰ سے وہ کون سا وسیلہ ہے جو ہم محمد کے لیے مانگتے ہیں؟ تو وسیلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ محمد کو کوئی اور سیڑھی دے دے جس سیڑھی کے ذریعے محمد چڑھ کر اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ نہیں، یہاں اس وسیلہ کا معنی قرب، نزدیکی ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب، اپنا نزدیک وہ دے دے جو اللہ نے مقام اپنے نبی کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک مقام محمود ہے، اور وہ قیامت والدین ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے انبیاء جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ سفارش اور شفاعت کریں گے۔ تو وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ ایک مقام محمود ہے، یا جنت میں کوئی بڑا مقام ہے جو مقام محمود ہے، وہ مقام محمود بھی ہے، اور وہی وسیلہ اور وہی قرب اور وہ نزدیکی ہے۔ تو ہم اپنے نبی کے لیے وسیلے کے معنی جو ہے یہ قرب ہے، نزدیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں سے کہنا چاہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنے رب کا قرب یعنی اپنے رب کی نزدیکی تلاش کرو۔ اے اللہ ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے جو ہے وہ قریب کر لے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں جو ہے وہ قریب کر لے۔ یہ جو ہے وہ مقصود ہے، یہ جو ہے وہ تلاش ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل کے اندر جو کہ 15 سپارے کے اندر آتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 کے اندر آ کے کہا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اولئک الذین یدعون، جو لوگ رب کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کے وسیلہ چاہتے ہیں۔ اور وسیلے کی آگے تفسیر، وضاحت اسی آیت میں آ گئی کہ ایہم اقرب، کہ کون ہے جو رب کے قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت تلاش کرتے ہیں۔ وہاں پہ آیت کے اندر
اس وسیلے کو باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی کہ ایہم اقرب، کہ کون ہم میں سے رب کے قریب ہو جائے. تو وسیلہ بمعنی قرب کے ہے، بمعنی نزدیکی کے ہے، بمعنی قریب ہونے کے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کر کے رب کے قریب ہو جاؤ. انسان نیکی کرتے 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 رب کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ ہے آیت کا صحیح معنی اور یہ ہے آیت کا صحیح مفہوم. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں اے اللہ نبی کے وسیلے سے مجھے میرا یہ کام کر دے. اس کا دوسرا لفظ اے اللہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے میرا یہ کر دے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے. اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں یہ سب ناجائز ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھ لیں کہ یہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اس طرح کی جا سکتی ہے جس طرح اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. بس یہ نہیں ہے کہ ہم مرضی سے کچھ چیزیں کریں اور یہ کہہ دیں کہ یہ عبادت ہے. ایسا نہیں ہے. عبادت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول سے جو ہے وہ ثابت ہو. اور اس عبادت میں جو دعا میں وسیلہ ہمیں قرآن یا حدیث میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، وہ صرف 3 طرح کا، صرف 3 وسیلے ہیں بس. اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے. کس طرح کہ اللہ اپنے تو غفور ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو غفور ہونے کے وسیلے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو قدیر ہونے کے واسطے میرا یہ کام کر دے. انسان اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے. دوسرا انسان اپنے عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. میں نے اللہ فلاں وقت تیرے لیے فلاں کام کیا تھا، اے اللہ میں نے صرف تیری خاطر روزے رکھے ہیں، اے اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے ان اعمال کے صدقے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے میرے ان اعمال کے صدقے اے اللہ میری مصیبتیں دور کر دے. انسان اپنے اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ انسان کسی نیک بندے سے دعا کروائے، نیک بندے سے دعا کروائے اور اس کی دعا کو وسیلہ بنا دے. اس طرح کر اسی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کی جب ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس نبی اسلام کے چاچا کو نکال کے میدان میں لے آئے اور ان سے کہا ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. اور پھر حضرت عمر نے خود دعا کی اے اللہ تیرے نبی کے دور میں ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے اور تو بارش نازل کر دیتا تھا، اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حق میں ان کی دعا کو قبول فرما لے. اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور بارش نازل ہو گئی. یہ 3 انداز سے تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. نمبر 2 اپنے اعمال کا. 3 لوگ تھے کسی غار میں پھنس گئے تھے اور غار میں آگے پتھر آ کے گر گیا تھا اور اس غار میں پھنس گئے تھے. اب اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس کو دھکا دیتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتا. تینوں نے اپنے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. ایک نے کہا اے اللہ میں نے والدین کی اتنی خدمت کی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، اے اللہ میں نے اپنے والدین کو صرف تیری رضا کے لیے خوش کیا تھا، اے اللہ اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس عمل کے صدقے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. دوسرے نے دعا کی اے اللہ ایک وقت تھا میرے پاس میں نے فلاں اپنی ایک رشتہ دار کو قرضہ، بیچاری مجبور تھی، بہت بڑی مجبور تھی اور وہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ لینے کے لیے آئی. میں نے اس کو گویا کہ بلیک میل کیا، اسے کہا کہ میں تجھے جو ہے
اس صورت میں دیتا ہوں تو میرے ساتھ برائی کر لے۔ وہ برائی کرنے کے لیے فل تیار ہو گئی، سارے موقع میسر تھے۔ جب اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے میرے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس عورت کو چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، برائی نہیں کی تھی، جو اس کو چاہیے تھا مال وہ بھی دے دیا تھا، اور اللہ میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی تھی۔ اے اللہ وہ والی گناہ سے بچنا اور تجھ سے ڈر جانا، وہ والا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس عمل کے بدلے آج مجھے ہماری اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا اور پیچھے سرکا دیا۔ تیسرے دعا کی، اے اللہ میرے پاس فلاں فلاں بندے کی امانتیں تھیں، اور وہ امانتیں جو ہے بڑھتی گئیں، وہ جو اس طرح بڑھیں کہ وہ جو ہے گائے بکری تھی، وہ بھینس تھی، وہ آگے بڑھتی گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور میری امانت واپس کر دو۔ میں نے وہ ساری بکریوں کے اور گائیں کے ریوڑ سارے اس کو دے دیے تھے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں اس عمل کو وسیلہ اور صدقہ بنا کے دعا کرتا ہوں آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے اس لیے بیان کیے ہوتے ہیں کہ یہ والے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وسیلے کے صرف اور صرف 3 آپشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، یا انسان جو ہے کسی نیک بندے سے دعا کروائے، فلاں مولوی صاحب آپ میرے حق میں دعا کر دیں، وہ مولوی صاحب اپنی دعا کر دیتا ہے، بعد میں آپ اپنی تنہائیوں میں جا کے کہتے ہیں اللہ فلاں بھائی نے فلاں نے میرے حق میں دعا کی تھی، اللہ میں اس دعا کو وسیلہ بنا کے اس دعا کے صدقے تجھ سے مانگتی ہوں، اللہ میری مصیبتیں دور کر دے، اللہ میرے مسائل کو حل کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف یہ آپشن جائز ہیں، اور بس اس سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا خذوا ما آتاکم الرسول، خذوا ما آتاکم، کہ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، جو دیا ہے وہ لے لو۔ یاد رکھ لیں کہ نبی کے عمل کو جو انہوں نے کیا اس کا کرنا بھی عبادت ہے، اور جس کو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں ہمارا درود شریف ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ہم اس میں یہ تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی تھی، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے اے اللہ ابراہیم کے صدقے اپنے نبی کے پہ اوپر رحمت نازل کرا، یہ تو جائز نہیں ہے، ایسے تو نہیں کہا گیا نا، بلکہ ایک طریقہ سکھایا گیا۔ تو ہماری دعاؤں میں وسیلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اپنے عمل کو، اور نیک بندے کی دعا کروانے کے بعد اپنی دعا میں وسیلہ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف۔ اور یہ آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس طرح کی آیتوں کو پکڑ کے اور فٹ کر رہے ہوتے ہیں، لو جی اللہ نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور قیاس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر۔ وہ جی کمرے کے اوپر چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے نا، اللہ کی طرف چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو سیڑھی کے بغیر انسان کیسے اوپر جا سکتا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو اپنے پہ قیاس کرتے ہو، اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ بھی اللہ کی ذات تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے، اللہ کے لیے قیاس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں یہ آیت جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس کا اس دعا کے وسیلے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رب کے اعمال کر کے، نیکیاں کر کے اس کے نزدیک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، یہ پہلا حکم ہے۔ اتقوا اللہ کا معنی ہے گناہ سے بچنا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے نیک اعمال کر کے اس کے قریب ہو جاؤ۔ ہر چیز میں ایک ہوتا ہے منفی اور اس بات، تو ایک پہلے کا بچ جاؤ گناہ سے،
اور دوسرے میں کہا ہے نیک اعمال کر کے رب کے نزدیک ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، یہ مفہوم ہے۔ اس وابتغوا الیہ الوسیلہ کا اس دعاؤں کے وسیلے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، میں اپنی ان ماں اور بہنوں کو اور ان مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ اپنا تعلق شو کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ نبی کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ نبی کے وسیلے ہمارے یہ کام کر دے، اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ کے واسطے، اور میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے خدا کے لیے ان آیات کو صحیح طرح سمجھ لیں۔ اور میرے بھائی قیامت والدین ان لوگوں پہ دکھ نہیں ہوگا جس نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا ہو، افسوس اس پہ ہوگا جس نے ساری زندگی ماتھا رب کے سامنے اللہ کے آگے جو ہے رگڑ رگڑ کے آ رہا ہے، اور قیامت والدین فیصلہ ہو جائے ہباء منثورا، سارے اعمال برباد ہیں، اٹھاؤ اور جہنم میں جا کے پھینک دو۔ اور میرے بھائی افسوس ایسا ہے کہ ہم انسان نیک اعمال کر رہا ہے اور رب کے سامنے کوئی اس کا عمل ویلیو نہیں بن رہا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اپنی دعاؤں کو اس طرح کریں جیسے رب سے مانگنے کا ایک حق ہے۔ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ ایک طرف تقوی گناہوں سے بچے، یہ دعاؤں کے اندر گناہ کر کے اور رب مانگ سے رہیں۔ ایک چیز اللہ نے منع کی یہ نہیں کرنا، اور وہ کر کے کہہ رہا کہ ہم کر۔ ایک باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے بیٹا میرے لیے گلاس پانی کے لے کے آؤ، ہاتھ دھو کے، ہاتھ گندے کر کے پانی لے کے آ رہا ہو تو اس باپ کو تکلیف ہونی ہے یا وہ خوش ہونا ہے؟ رب نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا ہے اور اس کی نافرمانی کر کے وہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رب کی رحمت کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں بلائیں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں؟ او بھائی اللہ تعالیٰ اس لیے بلائیں نازل کرتا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھیں، ذرا سمجھیں کہ جو دین ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم قصہ کہانیوں کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ جی مولویوں نے ہمیں جو ہے بگاڑا ہو۔ مولوی نے کہاں بگاڑا ہوا ہے؟ مولوی بھی تو اللہ معافی دے ہمارے علماء کے اس مولویوں کی لائن میں ہم اپنے بچوں میں سے اس بچے کو بھیجتے ہیں جو بچہ معاشرے کا نکمہ ترین ہوتا ہے، جو بچہ سکول میں نہیں چلا، جو کاروبار میں نہیں چلا، جو گھر میں بیٹھا نہیں ہے، جس نے محلے میں چوریاں کی، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں کو پتھر مارے، آخری سٹیج اس کو اٹھا کے جاؤ مولوی کے پاس مسجد میں چھوڑ کے آ جاؤ، اس کو اٹھاؤ جا کے مدرسے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کون ہے وہ نیک ماں باپ جو اپنے ذہین بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں؟ کدھر ہیں وہ لوگ؟ مجھے وہ فیکٹری بتا دیں جس میں گندا سے گندا مال داخل کرو اور کہو کہ نتیجہ رزلٹ ہمیں عمدہ ترین چیز تیار کر کے دو۔ یہ کون سی فیکٹری ہے جس میں خام مال انتہائی گندا دیا جائے اور رزلٹ عمدہ سے عمدہ لیا جائے؟ وہ اس گندے مال سے تیار ہونے والا جو آگے مال بن کے آئے گا وہ اسی ذہنیت کا ہوتا ہے، اس میں ذہنیت اتنی سی ہوتی ہے، اس میں سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے، اس کو آگے پتہ نہیں ہوتا میرے مینڈک والے اس کنویں سے باہر کی کوئی دنیا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس نے لکیر کا فقیر ہو کے جیسے پیچھے والے نے بتایا آگے اور آگے عوام الناس کا، میرا اور آپ کا حال عوام الناس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دین کے بارے میں ہمیں قطعاً کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو مولوی نے بول دیا بات ختم۔ نہ ہم نے ترجمہ پڑھنا، نہ ہم نے حدیث پڑھنی، نہ ہم نے حدیثوں کو کتاب کو بتاؤ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے؟ بتاؤ دنیا کی کون سی زبان میں ہے جس کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جن میں ان حدیث کی کتابوں کے ترجمے موجود نہیں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں۔ ایک مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جائے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید کو خود ترجمے سے پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ کدھر گئے وہ پڑھنے والے؟ اور اعتراض صرف اور صرف دین کے ان لوگوں پہ، ہم خود میرے بھائی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے خلاصہ تھا، بات چل رہی تھی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی دعاؤں کو صحیح کریں، اپنی دعاؤں کو خالص کریں، پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے چھت پھاڑ کے آتی ہے، پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، پھر دیکھیں کہ مانگنے والے وہ منہ لے کے آئیں، وہ زبان لے کے آئیں کہ رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں، اور رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں،
پھر دیکھیں رب کیسے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو رب کی طرف قرب اور نزدیکی، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے زمین کے بھراؤ کے برابر بھی، زمین جتنی بڑی ہے اتنا بھر کے بھی ان کے پاس سب کچھ مال دولت سونا چاندی ہو جائے اور وہ اس کو فدیہ میں دے کے عذاب سے بچنا چاہیں تو ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، زمین کے بھراؤ کی بقدر سونا ہو جائے چاندی ہو جائے سب کچھ ہو جائے، ومثلہ معہ، اس کا دگنا ہو جائے، اور یہ کہا جائے لیفتدوا بہ یوم القیامہ، قیامت والدین عذاب سے بچنے کے لیے ہو جائیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہ کیا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، یہ نکلنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اس طرح کر کے نہیں نکل سکتے، وما هم بخارجین منها، جب تک نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ہیں تو نہیں نکل سکتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہوگا، ان کے اوپر جو ہے وہ دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ والا عذاب انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا جو لوگ اس طرح کر کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو کو الگ الگ کر کے کہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر سزائیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام کی جتنی سزائیں ہیں وہ وہاں رکھی گئی ہیں جہاں انسانی حقوق ہیں۔ اللہ کے حق پہ دنیا میں سزائیں نہیں رکھی گئیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، تو شرک مشرک کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ جس نے شرک کر لیا اس کی ہاتھ کاٹ دو گردن کاٹ دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نظام کے اندر دنیا کے اس لوگوں کی عزت اور مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے اوپر سزائیں رکھی گئی ہیں۔ چوری کر دی ہاتھ کاٹ دو، جی کسی کے اوپر الزام لگایا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، قتل کر دیا قصاص، قتل کے بدلے میں قتل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ دنیا کے نظام کو سیدھا رکھنے کے لیے جتنی بھی اسلام کے اندر حدود ہیں یہ اگر نافذ کر دی جائیں تو پوری دنیا کے اندر قتل ختم ہو جائیں، چوریاں ختم ہو جائیں، زنا اور برائیاں ختم ہو جائیں اگر اسلام کی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹے جائیں، اور اللہ نے فرمایا بما کسبا، یہ اس کی سزا ہے جو انہوں نے گناہ کیا ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ہے اس کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے ان کے لیے، نکالا من اللہ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سزائیں دی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام سزاؤں میں اللہ کی حکمت اور اللہ کا غلبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک عموماً کہ کتنی چوری کی جائے تو یہ والی سزا ہوتی ہے، کتنی چوری ہے اس کی کوئی حد ہے؟ حدیث کے اندر ربع دینار کے الفاظ موجود ہیں۔ دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور وہ جو دینار ہے اس کا چوتھا حصہ غالباً 4 گرام کچھ اوپر کا ایک جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور اگر اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ چوری کر دیا جائے کہ اتنا جو ہے ہو گیا تو اب اس کے اوپر سزا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ویسے جو انسان کے اوپر یہ اس کے ہاتھ جو ہے نا اگر کوئی ظلمن کاٹ دیتا ہے نا تو ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ ہے، ایک انگلی کی قیمت 10 انگلیوں کی قیمت فل دیت ہے، 100 اونٹ ہیں، ایک 10 انگلیوں کے بدلے اگر کسی نے ظلمن کاٹی، لیکن اسی ہاتھ سے اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو ربع دینار، ایک دینار جو ہے 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ پرانا سے پرانا جو دینار ملا ہے عبد الملک ابن مروان کے دور کا، وہ آج بھی یورپ کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے،
اس دینار کا جو وزن ہے وہ 4.25 گرام سونا ہے۔ اس میں سے ربع دینار، گویا کہ 1 گرام اور کچھ اوپر، اتنا سے اس کے برابر کی چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنے کی اسلام میں سزا ہے۔ جس ہاتھ کی قیمت جو ہے وہ 50 اونٹ ہیں، ایک ہاتھ کی قیمت وہ 1 ربع، 1 گرام سونے کی قیمت کے برابر جا کے، 1 گرام کتنے کا آج کل چل رہا ہے؟ 50 سے 60 ڈالر کا 1 گرام کا ریٹ ہے۔ اس کو تھوڑا سا کر لو، 100 ڈالر سے بھی نیچے بنتا ہے۔ اتنا اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی وقت۔ اگر انسان قیمتی بنتا ہے تو کتنی بڑی اس کی قیمت ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو انسانیت سے گرا دیتا ہے تو انسان کی اس ایک ہاتھ جس کی اتنی بڑی دیت ہے ظلمن کاٹے جانے کی، اس کی ویلیو ایک 60-70 ڈالر جو ہے اس سے بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے جب چوری کرتا ہے۔ ایک دفعہ پرانا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ریاض سے سعودیہ چلتے ہوئے ایک بہت بڑی شاہراہ تھی جس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا موٹر وے چلتا ہے ریاض سے لے کے سعودیہ میں مکہ تک۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ راستے میں درمیان کے کچھ بدوؤں نے گاڑیوں کو روک کے لوٹ لیا تھا، اور گاڑیوں کے آگے جو ہے وہ کچھ لکڑی پھینک کے روکی گئے، لوٹا گیا۔ آہستہ آہستہ پولیس والوں نے تقریباً 1 مہینے کے اندر ان لوٹنے والوں کو پکڑ لیا، اور اس روڈ کی اس جگہ پہ آ کے ایک بہت بڑا پورے روڈ کے اوپر سائن بورڈ لگایا، اور سائن بورڈ کے اوپر لکھ دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو ذرا عبرت حاصل کرو۔ اور اس کے نیچے غالباً وہ 9 بندے تھے یا 10 بندے تھے، ایک سائیڈ پہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک سائیڈ پہ ان کا پاؤں کاٹ دیا، اور ان کو سولی پر کے وہاں لٹکا دیا۔ 1 مہینے سے زیادہ ان کی لاشیں وہاں روڈ پہ لٹکی رہی تھیں۔ اس کے بعد آج تک اس روڈ کے اوپر کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میں ڈاکہ ڈال لوں یا چوری کر لوں۔ تو یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ چند لوگوں کو، ایک بندے کو سزا دے کے ہزارہاں لوگوں کی جانیں اور مال کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسلام کی سزائیں کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ انسانی حقوق پہ کہتے ہیں نا، انسانی حق، انسانی حقوق، سب سے بڑی اگر انسانی حقوق کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے۔ اب یہ ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے یا پیچھے کلائی سے کاٹا جائے یا کہاں کیا جائے، اس میں اختلاف ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وقت اور ضرورت کے مطابق حاکم پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوری کی نسبت سے سزا دینے کے لیے اس کی انگلیوں بھی کاٹ دی جائیں یا اس کا آگے تک ہاتھ کاٹا جائے، اس میں تعین ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو انسان اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں، کتنے بڑے گناہ کو ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کی سزا تو اس لیے ملنی ہے، آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے ہے۔ پھر اگر انسان دنیا کی سزا سے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے اس گناہ سے بچ جا اور اپنے اوپر یہ سزا نہ پا، لیکن جب یہ سزا آ گئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ کسی طرح ان سزاؤں کو معاف کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کر لی، وہ قبیلے کی معزز عورت تھی، عزت والی تھی۔ لوگوں نے کہا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلے کی تو ناک کٹ جائے گی، اس کا ہاتھ کٹا جانا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ اسامہ کو کہا، اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو کہا یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ جا کے سفارش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیت لے لی جائے، اس پہ جو ہے وہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا لوگو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ اللہ کا حکم ہے جسے پورا کرنا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے احکامات میں پھر کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے، جہاں رب کا آرڈر آ جاتا ہے فرمایا لوگو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔
اس لیے یہ اللہ کے آرڈر ہیں، یہ اللہ کے حکم ہے۔ جو حکومتیں ان چیزوں کو نافذ کرتی ہیں، جو حکومتیں ان حدود کو نافذ کرتی ہیں، وہاں جو امن اطمینان ہوتا ہے وہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حکومتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچائے۔ یہ تھا یہ سزا کے بارے میں یہ ایک بات ضمن بتا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک حافظ تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور غلطی سے اینڈ پہ پڑھ دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک بدو سن رہا تھا، اس بدو نے کہا ذرا غور سے دیکھو کیا پڑھ رہے ہو۔ اس نے آیت پہ دیکھی تو کہنے لگا او معذرت سوری واللہ عزیز حکیم۔ تو کہا بدو سے پوچھا تم حافظ ہو؟ کہنے لگا میں حافظ تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے یا عزیز الحکیم؟ کہنے لگا پیچھے اللہ تعالیٰ ہاتھ کٹوا رہا ہے اور اینڈ پہ کہہ رہا ہے غفور الرحیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی یہ جو اینڈ پہ ہوتی ہے نا عزیز الحکیم، سمیع علیم، غفور الرحیم، ان کا پیچھے کی آیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، معنوی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کی سزا حکمت والی ہے۔ اب یہ پیچھے میچ کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو لوگ کفر کے اندر آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جنہوں نے اپنے منہوں سے کہہ دیا ہے ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اگر نافرمانیوں میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے بھی جو لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ان سے غم نہ کھائیں، لا يحزن کا غم میں نہ پڑیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ لوگ جھوٹ کو سننے والے ہیں، جھوٹی باتوں کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوموں کے جاسوس بنے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ غم نہ کھائیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ لوگ کلام کا مفہوم بدلتے ہیں، من بعد مواضعہ، کلمات کو ان کے معنی سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ کچھ ہوتے ہیں، معنی بگاڑ تگاڑ کے کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں ہمارا مطلب کا مطلب ہمیں مل جائے تو وہ تو ہم لے لیں گے، مطلب کی چیز، مطلب کی خواہش کی ہمیں فیصلہ مل جائے تو پیچھے لگیں گے، اور اگر فیصلہ مطلب کا نہ ہو وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر مطلب کی چیز نہ ملے اس کو چھوڑ دو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ جنہیں فتنے میں ڈالنا چاہتا ہو آپ ان کی طرف سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں فتنے میں ڈال رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے جو رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہود ہے، یہ منافقین ہیں، تو فرمایا سماع الکذب، یہ لوگ جھوٹی باتوں کے پیچھے لگنے والے ہیں، جھوٹی بات، جھوٹ کو جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں، اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو۔ فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اگر یہ یہود آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آ جائیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، آپ کی مرضی ہے آپ ان کا وہ فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے آپ اس کو فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان کے مسئلے سے، ان کے فیصلے سے جان چھڑا دیں، ان سے اعراض کر لیں، اگنور کر دیں، تو آپ پہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو آپ کو انصاف سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، آپ سے کیوں کر یہ فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ حکم سننے کے بعد اس سے جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ یہود کے اندر جو ہے کسی سے زنا کا واقعہ پیش آ گیا، اور یہود کے اپنی کتاب میں بھی اگر شادی شدہ کوئی اس طرح کا زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس مرد کو، اس عورت کو جو اس طرح کا جرم کر لیں شادی ہونے کے بعد۔ یہ تو یہود کے بعد بھی، یہود کی کتابوں میں بھی ایسا تھا، یہود اس قوم میں کر لیا، اب وہ اس سزا سے کوڑوں کی سزا پانا چاہتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مرضی، آپ فیصلہ کریں نہیں یا نہ کریں، آپ ان کے طرح فیصلہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ حکم رجم کا ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یہ ہمارے درمیان یعنی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ کر دیا جائے، رجم کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو تمہاری اس کتاب تورات میں بھی ہے۔ تورات لے کے آئے اور جو رجم کی آیت تھی نا وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے آگے پیچھے پڑھنا کر دیا۔ مسلمان ہونے والوں میں عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت چمک رہی تھی جس میں اللہ کا حکم موجود تھا کہ جو مرد اور عورت میں سے شادی شدہ ہونے کے بعد برائی کر لے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ فیصلہ کریں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے تو آپ سے یہ کیوں کر فیصلہ کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو اس طرح کر کے نازل کیا ہے کہ تورات میں بھی ہدایت تھی، تورات میں بھی ہدایت اور نور تھی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس کے ساتھ فیصلہ اللہ کے نبی کرتے تھے جو اللہ کے آگے جھکے ہوتے تھے، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے نبی فیصلہ کرتے تھے۔ لِلَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور ایسے ہی فیصلہ کرتے تھے اللہ کے نیک بندے، ربانی بندے، وَالْأَحْبَارِ، اور وہ احبار بھی، ان کے علماء بھی اس سے فیصلہ کرتے تھے، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ انہی سے طلب کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کتاب پہ گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ یہود کے وہ احبار سے، یہود کے وہ علماء سے، ان اہل کتاب سے اللہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، اس قرآن مجید کے الفاظ، اس قرآن مجید کی تلاوت جس کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ حجر میں آیت آ جائے گی، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جبکہ جو یہود کی طرف کتاب نازل ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری الفاظ کی اللہ نے لی ہے۔ یہ اس دور کے مسلمان اس کے معانی کرنے میں، ترجمہ کرنے میں اپنا مطلب کہیں نہ کہیں سے کھینچ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ میں کوئی نہیں بدل سکتا، الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن آگے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی مرضی کے مفہوم نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ یہودوں کی یحرفون الکلم عن مواضعہ، جیسے وہ الفاظ کو ان کے معنی سے بدلنے کی کوشش کرتے تھے، آج کے لوگ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی کتابوں میں معانی کے اندر تو رد و بدل کر سکتے ہیں، الفاظ میں کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کی کتاب کو خود سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات میں بیان کیا جو اللہ کی کتاب پہ غور اور فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اگر سب لوگ نیک نیتی سے سمجھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لازمی ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے جو اپنے مطلب کے معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کو خود کوشش تو کرنی چاہیے نا، انسان کوشش تو کرے۔ اس لیے قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے لی ہے الفاظ کی، یہ جو معانی میں کوئی رد و بدل کر رہا ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار اپنا ہے، وہ گنہگار وہ ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے لگانے والے لوگوں کا گناہ بھی اس اپنے سر پہ لے رہا ہے جن کو غلط راستوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اور لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے کوئی تھوڑا سا فائدہ لے کے آیات کو نہ چھوڑو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں جو فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بدلے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔